Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammed Murtaza and I'm a civil servant, having done my CSS in 2017 and also giving advice to future CSPs and aspirants and people who planning to work in the government. تو آج a lot of thanks to ISIP جنہوں نے مجھے ایک اور موقع دیا آپ سب سے گفتگو کرنے کا، کچھ باتیں کرنے کا، کچھ آپ سے سیکھنے کا اور کچھ آپ سے آپ لوگوں کی کوئریز اور آپ لوگوں کے سوالات جو ہیں ان کے جوابات دینے کا۔ آج جس چیز کے اوپر خاص طور پہ ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں اور میرا اپنا اس میں بڑا دل ہے آپ لوگوں سے بات کرنے کا، وہ ہے کریئر پلاننگ۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی بچہ جو ہے وہ تھوڑا لائق ہوتا ہے تو اس کو میتھ اور سائنس کی طرف ڈال دیتے ہیں۔ جب آپ ایف ایس سی کرنے لگتے ہو، جب آپ میٹرک کے بعد آپ کو آپشن دیتے ہیں کہ پری انجینئرنگ میں جانا ہے یا پری میڈیکل میں جانا ہے، اور سارے ظاہری بات ہے جتنے لوگ پری میڈیکل کرتے ہیں وہ سارے ڈاکٹر تو نہیں بنتے، جتنے لوگ پری انجینئرنگ کرتے ہیں وہ سارے انجینئر بھی نہیں بنتے۔ کئی لوگ ہیں جو میڈیسن کر لیتے ہیں، انجینئرنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ شاید یہ ہمارے لیے پروفیشن سوٹیبل نہیں تھا۔ تو ہمارے یہاں بہت کمی ہے کہ ینگ لوگوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو بتایا جائے کہ یار کریئر پلاننگ کیسے کرنی ہے، آپ کے پاس کیا کیا کریئر آپشنز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور ان کو آپ کس طرح اپنے لیے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ میرے لیے اچھا کریئر آپشن کیا ہوگا اور مجھے فیوچر میں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، سب سے جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف چھوٹے بچوں کا او لیول، اے لیول، میٹرک، ایف ایس سی کے بچوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے اپنے کئی دوست ہیں، میں بلکہ کہوں گا کہ کچھ ٹائم کے لیے میں بھی شامل تھا اس میں، اور بہت سے لائق اور قابل اور اسمارٹ اور محنتی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں، مگر یونیورسٹی کا آخری سال ہوتا ہے، 3 سال 4 سال کی ڈگری کے اینڈ پہ وہ بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار ہن کی کریے۔ وہ بڑی اچھی، بلکہ ایک انور مسعود صاحب کی میرے خیال سے نظم بھی ہے، سوچی پیاں ہن کی کریے۔ تو یہی ہمارے اسٹوڈنٹس کی بھی سچویشن ہوتی ہے کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں زندگی کے ساتھ۔ 3-4 مسئلے اس میں آتے ہیں۔ کبھی کبھار آپ نے جو ڈگری کی ہوتی ہے وہ آپ کو پسند نہیں ہوتی، تو آپ کہتے ہو کہ اب میں نے ڈگری تو کر لی ہے کسی کے کہنے پہ یا بس فلو میں، پر اب میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں۔ کئی دفعہ آپ اپنے سینئرز کو دیکھتے ہو اپنے فیلڈ میں، آپ کہتے ہو کہ یار شاید میں آئی ڈونٹ ہیو اٹ واٹ اٹ ٹیکس ٹو بی ان دیئر پلیس۔ کبھی کبھار آپ کا وہ مسئلہ۔ اس کے علاوہ کبھی کبھار یو جسٹ وانٹ ٹو ایکسپلور یور آپشنز۔ یار دنیا میں کوئی صرف 3-4-5 نوکریاں تو نہیں ہیں، بہت سی نوکریاں ہیں۔ تو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ کہ یار میرے خیال سے ہر نوجوان کو، لڑکے کو، لڑکی کو اپنا دماغ اوپن رکھنا چاہیے۔ آپ کبھی بھی اپنے آپ کو محدود نہ کرو کہ میں صرف یہی کروں گا یا میں صرف یہی کر سکتا ہوں۔ اور چیزوں کے بارے میں سوچو اور ایکسپلور کرو کہ میں، ہو سکتا ہے کسی اور چیز میں میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے کسی چیز کے بارے میں نے پہلے نہ سنا ہو یا مجھے پہلے نہ پتا ہو، پر جب میں اس کو کرنے لگوں تو میں نہ صرف یہ کہ اس کو انجوائے کروں بلکہ مجھے بہت اچھی بھی لگے۔ سو مائی میسیج ٹو ایوری ون از، آپ خاص طور پہ اگر آپ میں سے کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، اپنے آپ کو محدود مت کرنا، اپنے آپ کو لمٹ مت کرنا۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ میں شاید پتہ نہیں کر پاؤں گا، نہیں کر پاؤں گا، اور کبھی کسی نئی چیز سے ڈرنا مت، کبھی کسی نئی جاب سے، کبھی کسی نئے ایکسپیرینس سے گھبرانا نہیں۔ ہمیشہ جمپ انٹو اٹ، جا کے تھوڑا اس کا ماحول دیکھو، فیل دیکھو کہ آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، پھر فیصلہ کرو۔ میں اپنی مثال آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا تو میں اور میری والدہ بیٹھے، اور مائی مدر از آلسو مائی مینٹور، شی از آلسو مائی بیسٹ فرینڈ، اور مجھے ہمیشہ زندگی میں جو گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے تو میں ان سے لیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ بیٹھی، ان کا یار کیا کرنا ہے زندگی میں؟ میں نے کہا اماں آپ بتائیں، کچھ سوچتے ہیں؟ کہتی ہیں نہیں، میری والدہ کہہ رہی تھیں کہ میں یا کوئی اور نہیں تمہیں بتا سکتا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ تم ایک کاغذ پکڑو، پینسل پکڑو، لسٹ بناؤ ہر اس چیز کی جو تمہیں کرنے کا شوق ہے یا وہ چیز جو تم ٹرائی کرنا چاہتے ہو زندگی میں۔ تو میں نے وہ لسٹ کھولی اور میں لسٹ بنانی شروع کی۔ اس میں نے لکھا کہ میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، میں پڑھانا چاہتا ہوں، مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا، میں
آفیسر بننا چاہتا ہوں. مجھے بہت شوق تھا کہ میں حکومت کا ایک آفیسر ہوں, سول سرونٹ ہوں. مطلب ظاہری بات ہے اس کی بڑی ایک اچھی جاب ہے, جاب سیکیورٹی ہے, بڑی رسپیکٹ ہے, بڑا اتھارٹی ہے, پاور ہے, اچھا کام کرنے کی بہت صلاحیت ہے. وہ مجھے ایک شوق تھا. پھر مجھے شوق تھا کہ میں دنیا گھوموں, ٹریول کروں. پھر ایک میں نے اس میں شوق لکھا تھا کہ مجھے ٹور گائیڈ بننے کا بہت شوق تھا. تو ابھی میرے پیچھے بھی بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایرانی قالین پڑا ہوا ہے. یہ بڑے انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ بابر کی جو بیٹل آف پانی پت تھی, اگر پاک اسٹڈیز آپ میں سے کسی کو یاد ہے تھوڑا بہت, آئی تھنک 1525 کے اندر ہوئی تھی, 1525 بیٹل آف پانی پت, وہ اس کے اوپر بنا ہوا ہے. تو مجھے ہسٹری کا بڑا شوق تھا کہ میں ہسٹری پڑھاؤں لوگوں کو, میں ہسٹری کے بارے میں بتاؤں. تو میں نے وہ ساری چیزیں کاغذ پہ لکھ لیں, ایک ایک چیز. اور پھر میں اور والدہ بیٹھے اور ہم نے اس میں سے وہ چیزیں جو ہیں ان کو کاٹنا شروع کیا کہ کون سی چیز لگ رہا ہے ہو سکتی ہے, کون سی چیز لگتا ہے نہیں ہو سکتی. ماسٹرز کرنے کا مجھے پلان تھا, ایم فل کرنا تھا, پی ایچ ڈی کرنے کا میرا ابھی بھی بڑا دل ہے. سارا کچھ لکھا. جب سب کچھ لکھ لیا تو پھر اب میں چیزیں کاٹ رہا اور میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ میں کیسے کوئی چیز کاٹوں. میرے سب چیزوں کا شوق تھا. تو پھر مجھے والدہ نے کہا کہ آپ ایسا کرو, آپ کچھ نہ کاٹو, آپ ان کو آرگنائز کر لو, پرائیورٹیز بنا لو, اور ہر چیز ٹرائی ضرور کرو تاکہ زندگی میں آپ کو یہ ریگریٹ نہ ہو کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا, کاش میں نے وہ کر لیا ہوتا. میں نے اس کو پرائیورٹائز کیا اپنی عمر کے مطابق, میرے پاس کتنا ٹائم تھا اس کے مطابق. سب سے پہلا کام جو میں نے کیا وہ میں نے ایک کارپوریٹ سیکٹر میں نوکری کی. یونیلیور کے نام سے ایک کمپنی ہے, میں نے ان کا ماحول جا کے دیکھا, ان کے ایک دو پروجیکٹس وغیرہ تھے, ان کو پارٹیسپیٹ کیا, ان میں بڑا اچھا پرفارم کیا, بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ. کراچی میں ان کا اواری ہوٹل کے اندر آفس ہے, بہت زبردست جگہ ہے, ادھر گیا. اس کے بعد بلکہ ان کی بہاف پہ آئی وینٹ ٹو لنڈن ٹو ریپرزینٹ یونیلیور پاکستان. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. پر جب میرا وہ ایکسپیرینس ختم ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ اچھی نوکری ہے, پیسے بھی ہیں, اور بہت میں رسپیکٹ کرتا ہوں جو لوگ کارپوریٹس میں اور ملٹی نیشنلز میں کام کر رہے ہیں, پر یہ میرے لیے نہیں بنا ہوا. مجھے محسوس ہوا کہ شاید آئی شوڈ ڈو سم تھنگ ایلس. میں ایک بڑی سی کمپنی میں جس کا دفتر لنڈن میں ہے, اس کے پاکستان کے آفس میں ایک چھوٹا سا بیٹھ کر کام کر رہا ہوں کہ جتنے میں کام کر رہا ہوں وہ محنت کا پھل جو ہے, وہ سرمایہ دار جو ہے وہ لنڈن میں بیٹھ کے کھا رہا ہے. تو مجھے وہ قبول نہیں تھا, کارپوریٹ سلیوری جس کو بولتے ہیں. تو میں نے وہ چھوڑ دیا. وہ چھوڑ کے میں نے سوشل سیکٹر میں کام شروع کیا, میں نے این جی اوز میں کام شروع کیا, میں نے بہت سی این جی اوز کے ساتھ کام کیا, میں نے پڑھانے کا کام کیا جس کا مجھے شوق تھا, اور میں نے تقریباً 2 سال پڑھایا ہے. ابھی بھی سی ایس ای اسٹوڈنٹس کو کبھی کبھار میں مینٹرنگ اور کوچنگ دے دیتا ہوں, پر یہ میں نے فیلڈ میں پڑھایا اسٹوڈنٹس کو, بچوں کو, او لیولز, اے لیولز, اس سے چھوٹے, یونیورسٹی میں. وہ جب میں نے کیا تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے بڑی خوشی ملتی ہے اس کام سے. آئی ریئلی انجوائے ٹیچنگ. مگر اس میں مجھے کریئر پروگریشن اپنے لیے زیادہ نظر نہیں آ رہی تھی. میں کچھ دیر بعد بور ہو گیا, تو میں نے کہا کہ اچھا اگلی چیز دیکھتے ہیں. میں نے بلکہ ایک ٹورزم کی فرم کھولی, ٹور لاہور کے نام سے. ابھی بھی اس کا فیس بک پیج ہے, TURR لاہور. وہ چلائی, اس میں بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. میرے زندگی کے سب سے اچھے لمحات شاید اس کمپنی میں گزرے. وہ بھی کر لیا, این جی اوز میں بھی کام کر لیا, اپنا بزنس بھی سٹارٹ کر کے دیکھ لیا. جب سب کچھ کر لیا تو مجھے اس وقت تک پھر سی ایس ایس کا ایگزام قریب آ رہا تھا, اور میرے پاس چوائس تھی کہ یا میں اپنا بزنس چلاتا رہوں یا میں سی ایس ایس کا ایگزام دے دوں. ان دنوں میں اپنا بزنس چلا رہا تھا, اور میں نے یہ سوچا کہ اپنا بزنس میں بعد میں بھی چلا سکتا ہوں, پر سی ایس ایس کا ایگزام کی عمر نکل جائے گی, اس کا ٹائم نکل جائے گا. میرا مشورہ ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو اور اپنے دوستوں کو یہ ہوتا ہے, اور مجھے بھی میرے بزرگوں نے, بڑوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ گریجویشن کے بعد جتنا جلدی سی ایس ایس کر لو اتنا اچھا ہے. کیونکہ اگر آپ گریجویشن کے فوراً بعد سی ایس ایس کی کوشش نہیں کرتے, پھر آپ ایک لمبی کہانی میں پڑ جاتے ہو. آپ بیچلرز کرو گے, اس کے بعد ماسٹرز کرو گے, ایم فل کرو گے, پی ایچ ڈی کرو گے, پھر سی ایس ایس کے لیے ٹائم کب نکالو گے؟ یا جیسے جیسے آپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے آپ پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھتا جاتا ہے, آپ پہ پریشر بڑھتا جاتا ہے. جب آپ پہ پریشر بڑھ جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے سی ایس ایس کے لیے ڈیڈیکیشن اور ٹائم نکالنا. گریجویشن کے فوراً بعد آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے, آپ کے پاس ہمت بھی ہوتی ہے, اور کیونکہ ابھی آپ
اپنی ڈگری میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کے پاس پڑھائی کی عادت بھی ہوتی ہے, آپ بہت ایزیلی پڑھنا شروع کر سکتے ہو. سو میں نے پھر اپنی 2016 میں گریجویٹ کیا تھا لمب سے اکنامکس کے اندر. جون میں میری گریجویشن ہوئی ہے, 1 مہینہ میں نے ریلیکس کیا ہے, جولائی میں نے تیاری شروع کر دی ہے. جولائی, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فیبرری, 7-8 مہینے میں نے تیاری کی ہے. فیبرری میں ہر سال سی ایس ایس کا پیپر ہوتا ہے, اس بار شاید ایک پیپر جلدی بھی ہو رہا ہے پر عام طور پہ فروری میں پیپر ہوتا ہے. تو میں نے 7-8 مہینے تیاری کی اور میں نے ایگزام دے دیا, اور اللہ کا کرم ہوا کہ میرا وہ ایگزام پاس بھی ہو گیا. فیل بھی ہو سکتا تھا, فیل ہو جاتا تو میرے پاس, میں نے تیاری شروع کر دی تھی اگلی اٹیمپٹ دینے کی, مگر کیونکہ پاس ہو گیا. اب آپ یہ دیکھو کہ کتنا مجھے زندگی میں فائدہ ہوا اس بات کا کہ میرا کوئی بھی ٹائم ضائع نہیں ہوا. میں جب گریجویٹ کیا ہے 7 مہینے, زندگی کے 7 مہینے گزرتے تو یار پتہ بھی نہیں چلتا. 7 مہینے تیاری کی اور ایگزامز دے دیے, اور دیٹ واز اٹ. کوئی ایسے نہیں ہوا کہ کئی سال لٹکنا پڑے, کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میں سوچ میں پڑ جاؤں, دوں نہ دوں, یہ کر لوں وہ کر لوں. پنجابی میں ایک بڑا اچھا محاورہ ہے, سوچی پہ آتے بندہ گیا. سوچ میں سوچو, اچھی طرح تسلی سے سوچو, پر ایک دفعہ سوچ لیا ہے, فیصلہ کر لیا ہے تو اس کام پہ پھر ڈٹ جاؤ. دیٹس واٹ آئی ڈیڈ. گریجویشن کے بعد باقی چیزیں میں ٹرائی کر چکا تھا زندگی میں, اینڈ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو گو فارورڈ ود سی ایس ایس. ڈڈ ناٹ ویسٹ اینی ٹائم. 6-7-8 مہینے کا ٹائم لگا دیا. میری قسمت یہ اچھی تھی کہ مجھے بہت اچھی اکیڈمی مل گئی, بہت اچھے ٹیچرز مل گئے, بہت اچھے مینٹورز مل گئے. اینڈ مینٹرز, ٹیچرز, جو ایک انوائرمنٹ ہے اسٹڈی کا, اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ کی تیاری کے اوپر. آئی آلویز ٹیل مائی اسٹوڈنٹس, دیر آر سم پیپل, آپ میں سے بھی ہوں گے, بہت لائق لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہو سکتا ہے 2 مہینے کی تیاری کے بعد ایگزام دے سکتے ہوں, پر ہم عام لوگ جو ہیں ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے. میں اپنے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کے انسان کے لیے پڑھنا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے. کبھی کبھار آپ بیٹھے, میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھار بیٹھا بس سوچ رہا ہوں کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. اکیڈمی میں یا مینٹرز کے ساتھ یا ٹیچرز کے ساتھ دا ایڈڈ ایڈوانٹیج دیٹ یو گیٹ از کہ آپ فوکس نہیں لوز کرتے. میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس, آپ میں سے جنہوں نے پہلے میری باتیں سنی ہوئی ہیں, میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں کہ دیکھو, لاہور سے اسلام آباد جانا ہے. لاہور سے اسلام آباد جانے کے لیے آپ موٹر وے بھی لے سکتے ہو, آپ جی ٹی روڈ بھی لے سکتے ہو, آپ سیالکوٹ سے بھی جا سکتے ہو, اور آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ لاہور سے ساہیوال جاؤ, ملتان جاؤ, میاں والی جاؤ, پھر اسلام آباد جاؤ. تو منزل تو وہی ہے, سٹارٹنگ پوائنٹ بھی وہی ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنی جرنی کس طرح سے کرنا چاہتے ہو. The decision at the end of the day lies with you and only with you. Only you can decide how you will make way for your career, how you will decide your career. آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے. سوچو, سمجھو, عقل مندوں سے مشورہ کرو. یہ مینٹرز کے مختلف پیجز ہیں, میرا اپنا میں پہلے بھی بتایا ہوا ہے, یوٹیوب کے اوپر بھی میرا پیج ہے, اس کے علاوہ ٹویٹر پہ ہے, اس کے علاوہ یہاں پہ فیس بک کے اوپر آئیسیپ وغیرہ ہیں, ان کی کلاسز چل رہی ہیں, آپ ان کو جوائن کرو ٹائم ویسٹ کیے بغیر. اور اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ پریپیئرنگ ایز سون ایز پاسبل. اچھا, وہ لوگ آپ میں سے جو ابھی تک یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم گریجویشن کے بعد تیاری کس طرح شروع کریں, ان کو میرا مشورہ ہوگا کہ لاک ڈاؤن سے بہتر ٹائم آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. اس وقت آن لائن مختلف کلاسز چل رہی ہیں مختلف ویب سائٹس کے اوپر. آپ گوگل سرچ کرو آن لائن کلاسز فار سی ایس ایس, آپ کو درجنوں چیزیں مل جائیں گی. یہ آئیسیپ کا جو پیج ہے جس کے اوپر میں آپ سے ابھی مخاطب ہوں, یہاں اس پہ بھی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ بھی آن لائن کلاسز ہوتی ہیں. ان کی جو ہے اس میں فرام واٹ آئی نو بہت اچھی جا رہی ہیں, زوم کے اوپر ہوتی ہیں غالباً, کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لاک ڈاؤن میں بیٹھے بیٹھے آپ کی تیاری ہو جاتی ہے, گھر بیٹھے بیٹھے فوکس کے ساتھ اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور ایک پلان کے ساتھ آپ کی تیاری ہو جاتی ہے. ایون اس بات کا بھی انتظار اگر آپ نہیں کرنا چاہتے کہ گریجویشن کے بعد پڑھنا شروع کرو, تو ابھی پڑھنا شروع کر دو یار. آپ کو ویٹ کرنے کا کیا ضرورت ہے جب آج کل آپ کے پاس ٹائم ہے. اور یار ہماری ڈگریز کون سی اتنی مشکل ڈگریز ہوتی ہیں. اگر آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہو, نہ آج کل کوئی ریسٹورینٹس کھلے ہیں, نہ کوئی باہر زیادہ آنا جانا ہے, میں یہ نہیں مان سکتا, اور جینوئن بات ہے, میں یہ مان ہی نہیں سکتا
کہ آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہو اور آپ یونیورسٹی کی کلاسز لے بھی رہے ہو, تو اس کے بعد آپ کے پاس دن میں 2 یا 3 گھنٹے نہیں بچتے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. 2 گھنٹے تو نکال سکتے ہو نا دن میں, 3 گھنٹے نکال سکتے ہو دن میں. دیٹ از آل دا ٹائم دیٹ یو نیڈ. اگر آج مئی کا مہینہ ہے ابھی, اگر آج آپ دن میں 3 گھنٹے نکالنا شروع کر دو تو سوچو فیبرری میں جب سی ایس ایس کا ایگزام ہے اس سے پہلے کتنے گھنٹے ہو جائیں گے. کیا اتنے گھنٹوں میں آپ سی ایس ایس کی تیاری نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو, پر شروع آج سے کرنا ہے. گریجویشن کے بعد ہو سکتا ہے آپ دن میں 8 گھنٹے 9 گھنٹے بھی سی ایس ایس پڑھو, پر گریجویشن سے پہلے بھی دن میں گھنٹہ 2 تو نکال سکتے ہو. اور لاک ڈاؤن از اے ویری گڈ اپرچونیٹی فار آل اسٹوڈنٹس ٹو اسٹارٹ پریپریشن ناؤ. چودھری رحمت علی جو تھے, جنہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا, ان کا جو پیمفلٹ تھا جو انہوں نے گول میز کانفرنس کے اوپر دیا, اس پیمفلٹ کا نام تھا ناؤ اور نیور, آر وی ٹو پیرش فار ایور. یا ابھی ہوگا یا کبھی نہیں ہوگا. سوچو کہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو. اگر فیصلہ یہ ہے کہ میں آفیسر بننا چاہتا ہوں, سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں, دس از دا ٹائم, ناؤ از دا ٹائم, گو فار اٹ. اینڈ اف یو نیڈ اینی ہیلپ, اف یو نیڈ اینی ایڈوائس, اگر کوئی کنفیوژن ہے, اگر کوئی مسئلہ اس طرح کا, یہ فیس بک کا پیج آپ کے پاس اویلیبل ہے, اس کے اوپر اپنی کوئری بھیجو, اپنے کویسچنس بھیجو, پوچھو, جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو, اور آپ کو اس پہ انشاءاللہ گائیڈنس بھی مل جائے گی. سو دیٹس اباؤٹ اٹ. میں جلدی سے آپ لوگوں کے کچھ کویسچنس دیکھ لیتا ہوں, اور اس کے بعد میرا دل ہوگا کہ میں آپ کو نیوز پیپر پڑھنے کے اوپر تھوڑے سے ٹپس دے دوں, اینڈ دین وی ول موو آن. ولی, تھینک یو فار یور کمپلیمنٹ. عامر کہہ رہے ہے ہاؤ ٹو مینیج ٹائم. یا ٹائم اسی طرح مینیج کرنا ہے کہ دن میں نا شروع میں 2 گھنٹے نکالنے سے شروع کرو. یہ نہ سوچو کہ میں پہلے ہی دن میں 8 گھنٹے لگا دوں گا. شروع کرو دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے سے, پھر 4 گھنٹے, پھر 5 گھنٹے, آہستہ آہستہ بلڈ اپ کرو. آپ کا انشاءاللہ ٹائم مینجمنٹ ول گیٹ مچ بیٹر. اشل علی پوچھ رہی ہیں آفس مینجمنٹ گروپ. یار 12 گروپ ہوتے ہیں ٹوٹل, جس میں ریلویز گروپ ہے, انفارمیشن گروپ ہے, پولیس ہے, فارن سروس ہے, اس طرح سے مختلف کسٹمز ہے, انکم ٹیکس ہے, او ایم جی ان میں سے ایک گروپ ہے. اگر اس کے بارے میں کوئی پرٹیکولر آپ کا سوال ہے تو وہ آپ لکھ دو کہ کیا آپ پوچھنا چاہ رہے ہو اس گروپ کے بارے میں. عدنان پوچھ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے بائی پروفیشن. اگر آپ ڈاکٹر ہو تو آج کل تو آپ کی مصروفیات میں سمجھ سکتا ہوں بہت زیادہ ہوں گی, تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اگر دن میں 2-2 3-3 گھنٹے نکالنا شروع کر دو, آن لائن تیاری کرنا شروع کر دو 2-2 3-3 گھنٹے, تو آپ انشاءاللہ 8 مہینے کے اندر سی ایس ایس کے لیے کافی حد تک تیاری آپ کی ہو جائے گی. ہاؤ ٹو اوور کم پروکراسٹینیشن اینڈ ہاؤ ٹو بی کنسسٹنٹ. کنسسٹنسی کے لیے سب سے اچھی ایڈوائس یہ ہے کہ اپنے آس پاس ایک نیٹ ورک رکھو جو آپ کو پش کرتا رہے. آپ کے دوست ہوں کوئی ایسے, آپ کے اسٹڈی بڈیز ہوں کوئی ایسے, آپ کے, بلکہ ابھی ریسنٹلی ٹویٹر کے اوپر میں نے شیئر کیا تھا ایک بڑا اچھا پرسنالٹی ٹیسٹ تھا ٹو فائنڈ یور آئیڈیل اسٹڈی پارٹنر. وہ آپ بے شک جا کے دیکھ لو, اور اپنے آس پاس ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھ کے تیاری کر سکو. اور اگر آپ کو ایسے لوگ نہیں مل رہے تو پھر اگین میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ آن لائن کلاسز میں آپ کو ایک بہت اچھی اپرچونیٹی مل جاتی ہے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی تیاری کر رہے ہیں, آپ بھی تیاری کر رہے ہو, آپ کو دوست مل جاتے ہیں آن لائن لیکچرز کے اندر. سو دیٹس اے گڈ وے ٹو کیپ یور فوکس اینڈ کیپ آن دا ٹریک. ہاؤ ٹو سیٹ اسٹڈی رائٹ. پاکستان اور کرنٹ افیئرس کے لیے کلاسز لے لو, ورنہ آن لائن کر لو. ایک آدھ بکس بھی ہیں اس کی, وہ آپ میسج کر دو گروپ کے اوپر, تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا. اسکورنگ ٹرینڈ کے اوپر آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا یار. a lot of students waste their time on scoring trends. اسکورنگ ٹرینڈس کے لیے اتنا پریشانی ہونا. ماسٹرز یا ایم فل کے بعد سی ایس ایس کائنڈلی سجیسٹ. ہیرا حسن آپ کی مرضی ہے, آپ ایم فل کے بعد بھی سی ایس ایس کر سکتے ہو, پہلے کر لو تو بہتر ہے, بیکاز ینگ ایج کے اوپر کر لو گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. ایم فل کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, دیر ہو جاتی ہے. میرے خیال سے جتنا جلدی کر لو اتنا بہتر ہوتا ہے. بٹ آئی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ فیمیلز فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ, پرٹیکولرلی ان دیئر 20s, کیونکہ ان کے اوپر عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں
بہت سی رسپانسبلٹی آ رہی ہوتی ہے. I would say even more than the responsibility on the shoulders of the men. Girls in their 20s, women in their 20s, I have a lot of respect for you because I think you have to manage one of the most difficult work-life balances in the world. تو I understand کہ کئی خواتین کے لیے مشکل ہو جاتا ہے یہ, وہ تھوڑا لیٹ ایج میں پھر سی ایس ایس کے اس میں آتی ہیں فیلڈ میں, پر میرا پھر بھی مشورہ ہے جتنا جلدی کر لیں اتنا بہتر ہے. رائٹ, کامنٹس زیادہ ہیں, میں ساروں کو پڑھنے بیٹھ گیا تو میری آدھی زندگی تو ادھر ہی گزر جائے گی. جی فاطمہ زاہد, آپ اتھارٹی کہہ رہے ہو, میں ریٹن کویشچن سب کرتا ہوں, میں انشاءاللہ ایک ٹاک اس کے اوپر بھی کر دوں گا کہ ہاؤ ٹو اسٹرکچر یور آنسر, تو اس سے آپ کو اس کا آئیڈیا ہو جائے گا. ابھی اس کو ہم نہیں کرتے. کین وی جوائن ISEP تھرو CSS, ISI through CSS? No, Aksa, I don't think you can join ISI through CSS. I think they have their own way. آسٹریلیا جائیں یا CSS کریں, مشکل سوال ہے. زندگی میں پاکستان میں رہنا ہے تو CSS کر لو, اور اگر پاکستان میں نہیں رہنا تو پھر جاؤ یار, آزاد ہو, پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے. الطاف الرحمان کہہ رہے ہیں, بڑا اچھا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر آپ جاب کے ساتھ مینج کرنا ایک مشکل کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک. اگین میرا اس میں یہی مشورہ ہوگا کہ اپنی زیادہ سے زیادہ تیاری آن لائن شفٹ کر دو. جتنی بھی تیاری آن لائن کرو گے, آپ آفس کے ساتھ مینج کرنا چیزوں کو آسان ہو جائے گا. دن میں آفس اور شام میں جب بھی آپ کا فری ٹائم ہو 2-3 گھنٹے آپ CSS کو دے دو. یا پھر کچھ لوگوں کی ایوننگ ڈیوٹی ہوتی ہے یا نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے, تو صبح کے وقت کی کلاسز بھی آن لائن آپ کو مل جائیں گی. آپ اس پیج کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہو, ISEP کے پیج پہ آپ کو مل جائیں گی, اور بھی جگہوں پہ مل جائیں گی. ڈیفینیٹلی دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ ڈو. خاص طور پہ جو لوگ ابھی یونیورسٹی میں ہیں یا ابھی کسی جاب میں ہیں, ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ آن لائن کلاسز کا فائدہ اٹھائیں, بیکاز جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے, وہ کسی اکیڈمی بھی جا سکتے ہیں, وہ 6, 8, 9, 10 گھنٹے بھی دن میں دے سکتے ہیں. پر اگر آپ لوگ جاب کرتے ہو یا اگر آپ لوگ ابھی یونیورسٹی میں ہو, پھر آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا ٹائم نکالنا. آن لائن کر لو تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے. اگر آپ 4th ایئر اسٹوڈنٹ ہو MBBS کے یا کچھ, جسٹ اسٹارٹ تھوڑا تیاری جو ہے نا, تھوڑی تیاری وہ آپ اسٹارٹ کر دو ایز سون ایز پاسبل. دیٹ از مائی آنیسٹ اینڈ سنسیئر ایڈوائس ٹو ایوری ون. آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نیوز پیپر کس طرح پڑھنا ہے. آئی ہیو اے یوٹیوب ویڈیو فار دیٹ. یوٹیوب کے اوپر آپ جا کر میرا نام سرچ کریں, نیوز پیپر لکھیں, آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی. بٹ تھوڑی سی میری اس میں ٹپ یہ ہے کہ ڈو ناٹ اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم آن نیوز پیپرز. My advice is to spend maybe 30 minutes or 40 minutes a day on your newspaper reading. If you start spending more time than 30 or 40 minutes on the newspaper, you will be sacrificing time that you could spend reading your syllabus. At the end of the day, newspaper آپ کا syllabus نہیں ہے. newspaper ایک ایسی چیز ہے جو روز بدل جاتی ہے. آدھے گھنٹہ اس کو دیکھ لو, صرف اس میں خبریں دیکھ لو کیا ہے, انگریزی دیکھ لو کیسی لکھی ہے, کیسے لکھی ہے, اس سے تھوڑا سیکھ لو, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. ڈو ناٹ اسپینڈ آورز اینڈ آورز آن نیوز پیپرز پلیز. میں لوگوں کو کچھ کو ملا ہوں جو 2 گھنٹے نیوز پیپر پڑھتے رہتے ہیں, ایسے نہ کرو. آدھا گھنٹہ 40 منٹ سے زیادہ نیوز پیپر مت پڑھو, یہ میرا ایک مشورہ ہوتا ہے. نور حرم, سیلری کی تو بات نہ ہی کریں, پر ویسے بھی کہتے ہیں کسی سے اس کی وہ نہیں پوچھنی چاہیے, سیلری نہیں پوچھنی چاہیے. یاسین تھینک یو ہے. میں اصل میں کام آج کل کافی زیادہ انٹینس ہوا ہے, اور رمضان کی وجہ سے رات کو بھی نیند ہوتی ہے, ڈسٹرب ہوتی ہے, سحری کے لیے اٹھنا وغیرہ پڑتا ہے, اور دن میں بھی سونے کا ٹائم نہیں ملتا, بیکاز صبح 8 بجے سے ہمارا لاک ڈاؤن نہیں چل رہا, ہم لوگ ڈیوٹیز پہ ہیں. جتنے بھی CSPs ہیں وہ سب ڈیوٹیز کے اوپر ہیں. آپ کے ضلعی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں, جو آپ کی قومی انتظامی سروس ہے, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جس کا میں آفیسر ہوں, اسسٹنٹ کمشنرز, ڈیپٹی کمشنرز فیلڈ پہ جاب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایون آپ کے فارن سروس کے جو لوگ ہیں, آپ کے پولیس کے لوگ ہیں, پوسٹل سروس کے لوگ ہیں, ریلوے سروس کے لوگ ہیں, کسٹمز کے, انکم ٹیکس کے, ملٹری لینڈز اینڈ کینٹونمنٹ کے, OMG کے, جتنے بھی آپ کے 12 گروپس ہیں, ان سب کے آفیسرز فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. تو یہ مشکلات تو ہیں, پر وہ کہتے ہیں عزت بھی بڑی ہے تو چیلنج بھی بڑا ہے.
جس کی وجہ سے ہمارا بہت مشکل ہوا ہے کیونکہ پورا دن نارمل روٹین چلتی ہے روزے کے اندر اور پھر رات کو یہ چل رہا ہے. پھر دعا کریں آپ سب, پلیز ہمارے لیے بھی دعا کریں, جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, جو اس وقت پاکستان میں کووڈ کے کرونا کے مریض ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں, اور اس ملک میں جو ایک اکنامک اور سوشل پرابلم آئی ہے کرونا کی وجہ سے, جس سے ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ لڑ رہے ہیں, اس کے لیے دعا کریں. پر دعا سے زیادہ آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ٹائم کو ضائع مت ہونے دیں. آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, آپ کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں. اس وقت اس ملک کے لیے شاید سب سے بڑی خدمت آپ یہی کر سکتے ہو کہ آپ اپنا کام ایمانداری سے کرو, اور آپ کا کام اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ CSS کرنا چاہتے ہو اس کی تیاری کرو. یہ ایگزام کی تیاری کرنا از یور سروس ٹو دس نیشن رائٹ ناؤ. تو ایمانداری سے اپنے اس ٹائم کو ضائع نہ ہونے دو, اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھو. آئی تھنک دیٹس اباؤٹ اٹ فار ٹوڈے. لیٹس کال اٹ اے ڈے. کافی لمبا ہو گیا ہے سیشن, اور مجھے پتہ ہے سننے والے جو ہیں ان کے کان جو ہیں وہ تھک گئے ہوں گے میری آواز سن کے. تو تھینک یو سو مچ. اٹس آلویز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. آپ سب سننے کے لیے آتے ہو, باتیں سنتے ہو, اپنے سوال بھی کرتے ہو, اور مجھے پتہ ہے کافی سارے سوال رہ جاتے ہیں, اس کے لیے آئی ایم ایکسٹریملی سوری. پر ہم اس طرح کے سیشنز کرتے رہیں گے, آپ سے گپ شپ کرتے رہیں گے, اور تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.